لیجیے جانکاری لیں آپ اس کی، جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اسے آپ جانتے ہوں گے، اور نہیں بھی جانتے تو آج جان جائیے، اور اس کی خوبیاں اور کہاں کہاں اس کو کتنی تعداد میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں جانیں۔ اردو میں سوہانجنا، سندھی میں سوہانجڑو، بنگالی میں سونجنا، مراٹھی میں شیوکا، گجراتی میں سرگوا، شاجنا، انگلش میں ہارس ریڈش مورنگا، اور کئی دوسری زبانوں میں الگ الگ ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ ایک درخت یعنی پیڑ ہے جس کی لکڑی بہت نرم اور نازک ہوتی ہے۔ اس کی ہر شاخ پر باریک باریک شاخیں لگی ہوتی ہیں جو چھوٹے چھوٹے شکل کے پتے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، اور اس پر پھول آتے ہیں، ان پر پھلیاں آتی ہیں، اور پھلیاں تقریباً 2 بالشت لمبی اور 1 انگل موٹی ہوتی ہیں۔ ان پر لمبائی میں لکیریں کھینچی ہوتی ہیں۔ پھلیوں کے اندر تخم یعنی بیج نکلتے ہیں۔ اس درخت کے تنے سے گوند ببول کی مانند گوند بھی نکلتا ہے، اور بیجوں کی حالت تکونی ہوتی ہے، بیج تکونے ہوا کرتے ہیں۔ سوہانجنا کی تاثیر گرم خشک درجہ 3 میں ہوتی ہے۔ سوہانجنا کے پھول، پتوں اور پھلیوں گوند کو سرد بلغمی امراض میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کرم شکم کو ہلاک کرتا ہے یعنی پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ درد شکم کو دور کرتا ہے یعنی پیٹ کے درد کو ختم کرتا ہے۔ بھوک کو خوب لگاتا ہے۔ کھانسی، دمے اور برم طحال یعنی تلی کی سوجن کو ختم کرتا ہے، اور وجع المفاصل درد کمر میں اس کی پھلیوں کو اور پھولوں کو سالن پکا کر کھایا جاتا ہے، اور پھلیوں کا سرکہ بنا کر استعمال کیا جاتا ہے یعنی سرکے میں ڈالا جاتا ہے۔ پھلیاں جب وہ پوری ہوتی ہیں تو پانی میں جوش دینے کے بعد قدر روغن تلخ اور نمک رائی ملا کر 3-4 دن تک دھوپ میں رکھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد فالج، لکوہ، وجع المفاصل، درد کمر، ضعف استحاء اور درد شکم میں کھلاتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا یہ اچار ترش ہونے کے باوجود بھی اعصاب کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتا، اور اس کے پتوں کو ورم سوجن کے لیے اور سکون دینے کے لیے بیرونی طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بیج مقوی باہ کے لیے مشہور ہیں یعنی پتوں کو کھاتے ہیں تو ان سے بدن کو طاقت ملتی ہے، پٹھوں کو طاقت ملتی ہے، اور اس کا خاص نفع یہ ہے کہ دافع بلغم اور مدر بول ہے، پیشاب کو لاتا ہے اور بلغم کو نکالتا ہے۔ اس کا بدل سرکہ ہے، اور یہ مضر جو ہے گرم مزاجوں کے لیے مضر بیٹھ جاتا ہے۔ مقدار و خوراک: 1 تولہ اچار کی خوراک ہوتی ہے، اور پھلیاں یا پھول وغیرہ اس کی 1 ماشا استعمال کی جاتی ہیں۔ مقام پیدائش: بھارت کے اکثر علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے۔ بازاروں میں درد کی اکثر دوائیوں میں اس کو ملتا ہے، اکثر دواؤں میں یہ ڈالا جاتا ہے۔ مورنگا یہ خود ہی جیسے بازاروں میں کافی مہنگا بیچا جاتا ہے، اس کی کئی کاموں میں اور استعمال کیا جاتا ہے، اور خود اسی سے مورنگا تیار ہوتا ہے۔ یہ بھوک بھی کافی بڑھاتا ہے اور مردانہ طاقت کا بھی عجیب خزانہ ہے۔ اس کا استعمال خالی پیٹ پہ کریں، زیادہ فائدہ ملے گا۔ باقی اجازت دیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی والا بٹن بھی دبائیں، ساری ویڈیو ہمیشہ پائیں۔ کئی زبانوں میں ویڈیو دیکھیں، اردو، ہندی، عربی، انگلش، اور انتظار کریں، پھر ملاقات ہوگی کسی بہترین جانکاری والی ویڈیو کے ساتھ۔ آداب۔